تو اس سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. کیا حلف اٹھانے والوں میں آپ بھی شامل ہوں گے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے اپنے آپ کو تو لگانا نہیں ہے، جنہوں نے لگانا ہے آپ ان سے پوچھیں. خبر پہلے ہی آ جاتی ہے نا کچھ اس طریقے سے. میں تو اسپیکولیٹ اس پہ کوئی شیروانی وغیرہ کوئی اس طریقے سے. میں اس پہ اسپیکولیشن کیا کروں، میں تو یہ تو کیا ہماری قیادت بتا سکتی ہے. اچھا کافی سارے نام آئے ہیں ویسے جو دوڑ میں شامل ہیں، ذرائع کہتے ہیں ایسا کچھ. جب ہو جائے گا پھر میں اس کے اوپر. لیکن ویسے ابھی اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا مطلب محکمے نہیں چل رہے تھے، کام نہیں ہو رہا تھا، کیا ہوا کیا یہ؟ دیکھیں بہت سارے ایسے وزارتیں ہیں جو کوآرڈینیٹر چلا رہے ہیں. اچھا. پھر بہت سارے ایسے وزیر ہیں جن کے پاس دو تین محکمے بھی ہیں. اوکے. اور پھر منسٹر آف اسٹیٹ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے منسٹر آف اسٹیٹ کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ فیڈرل منسٹر کو اسسٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی اپنی بھی لرننگ ہو جاتی تھی ساتھ ساتھ کہ کیسے معاملات چلانے. تو وہ بھی ایک معاملہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ نالج بھی ہوتی ہے آپ کو، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے سسٹم چلتا ہے. تو یہ تمام چیزیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہا ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا خیال کہ شاید کولیشن جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. اچھا. ہاں لیکن یہ ظاہر ہے جب تک ہوگا. ایم کیو ایم سے بھی کچھ نام شامل ہو سکتے ہیں. ہاں جی ایم کیو ایم سے ہماری کوشش ہے پیپلز پارٹی بھی آ جائے. اگر آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں آتی آ رہی ہے پیپلز پارٹی. میں اس پہ اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا لیکن ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے نہ. مطلب لیکن اب تک تو وہ میرے خیال میں کل کہہ رہے ہیں کہ کوئی حلف ہو سکتا ہے شاید. ہاں جی ہو سکتا، میں نے بھی سنی ہے اس طرح کی باتیں لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی کوئی. اچھا نہیں آئی. سر دسو یہ کیا، وٹ ڈو یو تھنک آف اٹ؟ کیا ضرورت پیش آ رہی ہے حکومت کو اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے میری نظر میں، اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پیئر آف ہینڈز چاہیے آپ ضرور کریں. اگر آپ نے اس وجہ سے کرنا ہے کہ جی کسی کو خوش کرنا ہے یا کوئی نمبر پورے کرنے کچھ کرنا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یو ہیو ٹرائیڈ اٹ بیفور. ایوری ہیز ٹرائیڈ اٹ. اوکے ٹھیک ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ اس حکومت کو تو حکومت میں رہنا نہیں چاہیے. اچھا. مورلی بھی نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، مورلی بھی نہیں رہنا چاہیے. اور دوسری اس کی وجہ یہ ان کا 2 مہینے 3 مہینے بعد ان کا یہ چوتھا بجٹ آ رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. 2022 کا بجٹ انہوں نے پیش کیا، 2023 کا انہوں نے کیا، 2024 کا انہوں نے کیا. یہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. سو اٹ ول بی شہباز شریف 4th بجٹ. اوکے ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 19 کا 20 کا اور 21 کا 3 بجٹ پیش کیے تھے اور 3 بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم 6.2 جی ڈی پی کو پہنچ گئے تھے. ہماری جو لارج اسکیل انڈسٹری تھی 11.6 پاکستان کی ہسٹری میں اسٹارٹنگ فرام 1948 till 2023 that has been highest. The second highest was جب ایوب خان کا دور تھا جس کو ہم سب لوگ گولڈن ایرا کہتے ہیں، اس میں 9.5%. وہ تو کہتے تھے کہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے اور سارے یہ نمبرز بیان کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر میری بات سنیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہ واقعی یہ نمبرز گیم نہیں ہے تو ہم واقعی بغیر نمبر گیم پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اگر انڈیا کو میں نے نہ پیچھے چھوڑ دیا اکانومی میں تو میرا نام ہمایوں مومند نہیں ہے یا شہباز شریف نہیں ہے. انڈیا جس کی جو اکانومی ہے $700 بلین کی ہے اور ہماری 30-35 بلین کی نہیں ہے. میں کریکشن کر دوں اس پہ؟ جی کر دیں. ہماری تقریباً 400 بلین کی ہے، انڈیا کی تقریباً 3.5. میں وہ اس کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ریزروز اور ان ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے آپ کر کے دیکھیں آپ ان کو کہاں سے پیچھے چھوڑیں گے. بالکل اسی طرح سے کرکٹ میں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں نا آگے بڑھنے کا ایک طریقہ سر، آگے بڑھنے کا صرف ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ ہے آپ نے پولیٹیکل میرٹ لے کر آنا ہے ملک میں. اوکے آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آنی ہے ملک میں. آج اگر یہ جے یو آئی جو کہہ رہی ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو ذرا خوف ہے کہ ہمارے ساتھ پھر نہ، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ شمولیت کی تھی ان لوگوں نے ہمارے پیٹ پہ چھرا گھونپا ہے. میں نے ان کو جواب دیا تھا کامران مرتضی صاحب کو. میں نے کہا کامران مرتضی صاحب ایک بات یاد رکھیں، آپ پی ٹی آئی سے آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہم وہ اپوزیشن ہے یا ہم وہ آپ کے کیا کہہ سکتے ہیں دشمن کہہ لے جو کر لے جو سامنے آ کے وار کرنے والے ہیں. ہم وہ دوست نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پیچھے سے چھرا یوٹیوب بروٹس والے ہم نہیں ہیں.
اور وار بھی اس کے اندر الفاظ کا استعمال. ان لوگوں کو ان کے ذہن میں نے اسی طرح کہا ہے، میں نے کہا اس اپوزیشن کو، اس دشمن کی قدر کرو جو سامنے سے وار کرتا ہے، اس دوست سے ڈر کے رہو جو پیچھے سے وار کرتا ہے. میں نے کہا آپ لوگ آج تک غلط دوستوں کے ساتھ رہے ہو، آپ ایک دفعہ اچھے دشمن کے ساتھ آگے چل کے دیکھو. ان کے ذہن میں گنڈاپور صاحب کا چہرہ گھوم جاتا ہوگا. دیکھیں وہ پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں، پولیٹیکل ڈیسیژنز کین بی سارٹڈ آؤٹ. اچھا، لیکن انہوں نے یہ کنسرن آپ کے حوالے سے بھی شیئر کیا نا کہ اسد کیسر صاحب کو تحفظات بھیجے تھے، 15 روز گزرنے کے باوجود ان کا جواب نہیں آیا. دیکھیں اس کی کوئی وجہ ہوگی، مجھے نہیں معلوم اس کی کوئی وجہ ہوگی، وہ تو اسد کیسر صاحب ہی بتا سکتے ہیں. لیکن میرے لحاظ سے یہ ہے کہ دیکھیں کبھی آپ کو ان چیزوں کی خوف سے باہر نکل کے آنا چاہیے. اچھا، ہر جگہ پہ ٹک ٹک کر کے نہیں، بیک فوٹ میں جا کے نہیں. میں JUI کو کہہ رہا ہوں. آپ کو دیکھیں ایک کہتے خوف کی بنیاد نہیں ہوتی، جسے کہتے ہیں نا یہ فیئر ہیز نو بیسز آن اٹ. ہاں، ڈینجر ہیز اے ریالٹی بٹ دیٹ از رانگ. نہیں، دیکھیں خطرہ ہو آپ احتیاط سے کھیلیں، خوف کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ یو شوڈنٹ بی اسکیئرڈ، لیکن فیئرفل رہنا از فائن. ناٹ فیئرفل، دیکھیں فیئر لیس رہنا اچھی بات ہے. یو شوڈ بی کوشس اباؤٹ تھنگس. دیکھیں میں گاڑی چلا رہا ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے. ایکسیڈنٹ نہیں، اگر گاڑی آگے سے آ رہی ہے، خطرہ ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ خطرے کو اوائڈ کر لو کہ فیئر کا کوئی وہ نہیں ہے، یا گاڑی موڑ لو یا کچھ کر لو، لیکن خطرے سے بچو. فیئر از نتھنگ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا، وہ یہ مان بھی رہے ہیں کہ ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ تو بنا لیا ہے، کامران مرتضیٰ صاحب جن کا آپ حوالہ دے رہے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا ورکر اور قیادت مطمئن نہیں ہوتی. وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر وہ آپ سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں ایک بات بتا دیتا ہوں. سب سے بڑا جو آپ کا لیٹس سے میرا سب سے بڑا اوپوننٹ اگر عفنان ہے، جی ٹھیک ہے، اور ہم دونوں ایک ہی گراؤنڈ میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہمارا حلقہ ہے. مطلب JUI کا اور PTI کا جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے وہ KP ہے. اچھا، رائٹ اور رانگ؟ ابھی ان کے پاس 6 یا 7 سیٹیں، اور انہوں نے جو اپلائی کی ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ 5 اور سیٹوں پہ اپلائی کی ہوئی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. ٹوٹل اگر ہم جو ان کے پاس 6 یا 7 سیٹیں، 25 میں سے مائنس کرتے 6 یا 7 پیچھے رہ جاتی ہے، 17-18 رہ جاتی ہے. 18 سیٹوں میں ان کو 12 سیٹیں 10 سیٹیں دینے کو تیار ہو جاؤں گا، 12 سیٹیں دینے کو تیار ہو جاؤں گا. 6 اپنے پاس رکھ لوں گا، میں نے اپنے 6-7 مین بندے لے کر آنے، میں لے آؤں گا. ان باقی سب کو ہم راؤٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ چلے، ان کو سب سے زیادہ پولیٹیکل فائدہ ہے، ان کے ورکرز کو بھی فائدہ ہے، ان کو بھی فائدہ ہے.